آج ہم نیشنل بینک آف پاکستان یعنی NBP کے OG2 پروموشن ٹیسٹ کے کچھ سیمپل سوالات دیکھ رہے ہیں۔ یہ نائباف نے تیار کیے ہیں۔ مقصد صرف سوالات دیکھنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس امتحان سے کیا جانچا جا رہا ہے، کون سی مہارتیں۔ جی بالکل، اور یہ جاننا ان امیدواروں کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے جو تیاری کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ اصل میں فوکس کہاں کرنا ہے، صرف رٹا لگانے کے بجائے۔ ٹھیک، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ انگریزی ہے، تجزیاتی مہارتیں ہیں اور پھر جنرل نالج۔ ان سیکشنز میں کیا کچھ ہے؟ انگریزی سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سینونیمز اور اینٹونیمز نظر آ رہے ہیں، جیسے ولنریبل کا مترادف پوچھا گیا ہے۔ جی، سسیپٹیبل۔ ہاں، تو یہ صرف لفظ کا مطلب نہیں بلکہ یہ کہ کیا امیدوار صحیح نازک صورتحال کو بیان کرنے والا لفظ چن سکتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں بینکنگ میں الفاظ کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے، خاص طور پر کلائنٹ سے بات کرتے ہوئے غلط فہمی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح میٹیگیٹ یعنی کم کرنا، اس کا متضاد پوچھا ہے۔ انٹینسیفائی، شدت بڑھانا۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیدوار صورتحال کی سنجیدگی کو سمجھتا ہے یا نہیں۔ اور محاورے بھی ہیں، ایڈیمز، جیسے ٹو بیری دا ہیچٹ۔ ہاں، یعنی جھگڑا ختم کرنا۔ یہ صرف زبان کا ٹیسٹ ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ صرف زبان نہیں ہے، یہ دراصل پیشہ ورانہ رویے سے متعلق ہے۔ کام کی جگہ پر ظاہر ہے کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو انہیں حل کرنے کی صلاحیت، یہ بیرنگ دی ہیچٹ، ایک اچھے آفیسر کے لیے ضروری ہے۔ یہ بالواسطہ طور پر امیدوار کی پرابلم سالونگ اپروچ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اچھا نکتہ ہے۔ پھر جملے مکمل کرنے والے سوالات بھی ہیں، جیسے مرکزی بینک کی مداخلت نے مالی بحران کو کرنے میں مدد دی۔ سٹیبلائز۔ اور ایک اور تھا، صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کو باقاعدگی سے کریں۔ اسکروٹنائز۔ ہاں، اسکروٹنائز یعنی جانچ پڑتال کریں، تو اس سے بینکنگ کے خاص الفاظ اور ان کے صحیح استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ روزمرہ کے کام میں کئی دستاویزات ہوتی ہیں، رپورٹس ہوتی ہیں، انہیں سمجھنا اور صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں تجزیاتی مہارتوں یعنی انالیٹیکل سکلز پر۔ یہاں ریاضی کے سوالات ہیں۔ مثلاً اگر کسی عدد کا 15% 45 ہے تو اسی عدد کا 20% کیا ہوگا؟ جواب 60۔ یہ سیدھا فیصد کا سوال ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف حساب کروانا؟ نہیں، صرف حساب نہیں، یہ بنیادی حسابی منطق کو جانچتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بینکنگ میں روزمرہ کام آتی ہے، جیسے شرح سود نکالنا یا مالیاتی ڈیٹا کو سمجھنا۔ اچھا، ایک اور مثال تھی رقبے اور لاگت کی۔ 20 میٹر لمبے اور 15 میٹر چوڑے ہال میں قالین بچھانے کی لاگت کیا ہوگی اگر فی مربع میٹر لاگت 50 روپے ہے؟ 15,000 روپے بنتے ہیں۔ اور ایک تناسب کا سوال بھی تھا۔ بینک برانچ میں مرد اور خواتین کا تناسب 4.5 ہے۔ اگر مرد 36 ہیں تو کل ملازمین کتنے ہیں؟ 81 کل ملازمین۔ تو یہ سوالات کیا جانچ رہے ہیں؟ یہ عملی مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ کیا امیدوار روزمرہ کے مسائل جیسے بجٹ کا اندازہ لگانا یا عملے کے اعداد و شمار سمجھنا، اس کے لیے بنیادی ریاضی استعمال کر سکتا ہے؟ یہ انتظامی فیصلوں کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر سیریز بھی دلچسپ ہے، 1 4 9 16 25۔ اگلا 36 آئے گا۔ یہ مربع اعداد ہیں۔ جی، اور ایک اور 7 14 21 28۔ 35 7 کا پہاڑا ہے۔ تو یہ پیٹرن پہچاننے کی مہارت ہے۔ بالکل، اور پیٹرن پہچاننا ڈیٹا میں ٹرینڈز دیکھنے یا کوئی غیر معمولی چیز نوٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، جو بینکنگ آپریشنز اور رسک مینجمنٹ میں کام آتا ہے۔ صحیح۔ آخر میں عمومی معلومات یعنی جنرل نالج۔ اس میں موجودہ معاشی اشاریے ہیں، جیسے اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ۔ جی، نمونے میں وسط 2025 تک 22% بتایا گیا ہے۔ اس طرح کی معلومات کیوں ضروری ہے ایک بینک آفیسر کے لیے؟ دیکھیں، پالیسی ریٹ جیسی چیزیں براہ راست قرضوں پر، بچت اسکیموں پر، پوری معیشت پر اثر ڈالتی ہیں۔ تو ایک بینک آفیسر سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ان بنیادی چیزوں سے واقف ہو تاکہ وہ صارفین کو صحیح مشورہ دے سکے، بینک کی حکمت عملی سمجھ سکے۔ ٹھیک۔ عالمی اداروں کے بارے میں بھی سوال ہے۔ ورلڈ بینک کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ واشنگٹن ڈی سی۔ اور مقامی معلومات بھی ہیں،
جیسے کون سا پاکستانی شہر تاریخی مغل باغات جیسے شالیمار باغ کے لیے مشہور ہے؟ لاہور۔ تو یہ تو کافی مختلف قسم کے سوالات ہیں۔ جی ہاں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک افسر سے صرف بینکنگ کے علم کی نہیں بلکہ ایک وسیع آگاہی کی توقع کی جاتی ہے، مطلب عالمی معیشت سے لے کر اپنے ملک کی تاریخ، ثقافت تک۔ ایک ہمہ جہت شخصیت۔ بالکل۔ معاشی اصطلاحات بھی ہیں۔ گرین فیلڈ انویسٹمنٹ، یعنی کسی دوسرے ملک میں بالکل نیا منصوبہ شروع کرنا۔ اور جغرافی کا سوال بھی، پاکستان کا سب سے بڑا صحرا تھر۔ تو یہ سب بنیادی معاشی تصورات اور عمومی علم ہے جی، جو کسی بھی تعلیم یافتہ پروفیشنل سے خصوصاً بینکنگ میں توقع کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ نمونہ سوالات زبان دانی، حسابی اور منطقی سوچ اور عمومی معلومات سب کا ایک ملاپ ہے۔ یہ صرف یادداشت کا امتحان نہیں لگتا۔ قطعی نہیں، یہ سوالات دراصل وہ بنیادی صلاحیتیں ٹٹول رہے ہیں جو NBP اپنے افسران میں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی مسائل حل کرنے کی صلاحیت، تجزیاتی سوچ، مؤثر کمیونیکیشن اور اپنے ماحول سے باخبر رہنا۔ یہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک مؤثر بینکر بننے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان سوالوں کی قسموں کے پیچھے جو منطق ہے اسے سمجھنا، مطلب یہ جاننا کہ امتحان لینے والا ادارہ اصل میں کیا ڈھونڈ رہا ہے، یہ کسی امیدوار کو کیسے تیار کرتا ہے، نہ صرف امتحان کے لیے بلکہ شاید اپنے پورے بینکنگ کریئر میں بہتر، زیادہ باخبر فیصلے کرنے کے لیے۔ بالکل، صرف جواب جاننے سے آگے بڑھ کر سوال کے مقصد کو سمجھنا شاید زیادہ اہم ہے۔